ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں۔ اگر میں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کروں یا ایک بات کہوں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں؟ ایک مسلمان اپنی دنیا کیسی دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کیسی دیکھنا چاہتا ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ دنیا میں کیا چاہتا ہوں، موت کے وقت کیا چاہتا ہوں، قیامت کو کیا چاہتا ہوں۔ اور اب میں آپ کو کچھ مختلف حدیثوں کا یوں سمجھیے کہ مجموعہ کہہ لیں، عطر کہہ لیں، اس کا خلاصہ کہہ لیں، میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، تقریباً ہر ہی میرے جملے کے پیچھے کوئی حدیث یا کوئی روایت ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے۔ میں جو کہتا جاؤں دل خوش ہو تو سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے میری قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ سنیے، آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے۔ خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے۔ مجھے بتائیے کچھ اور بچ گیا ہے زندگی میں؟ اور کچھ چاہیے ہے؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچوں، بیماریاں اتر جائیں، ٹینشن ریلیز ہو، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ہو اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں۔ اس کے علاوہ تو بچتے ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے۔ اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں، پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے۔ اگر درود پاک کو ہم اپنا، اس کو کہتے ہیں نا کہ چابی ہے، یہ اٹ از اے کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے، تو پلیز درود پاک کو حرز جاں بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بلکہ وہ شاعر بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں۔ نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی، قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں، ہے نا۔ گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے بازو کا ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے، پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے، زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارا کانشیس لیول بھی، جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں، اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے، اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے۔ ذرا اس کو ایک میں آپ کو یوں سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں۔ اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا۔ اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا۔ کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے، کوئی باہر کا کھانا کھائے، مگر کہتا نہیں، بچی والے پیسے ڈالنے۔ اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا۔ 20 ایئرز، 20 سال گزر گئے، صندوق بھر گیا۔ اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا، اب بچی بھی بڑی ہو گئی، کہا اب تو اس کی شادی کرنی ہے۔ اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا، سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے۔ جیسی صندوق کھولا نا، اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا، اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا، اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی، اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی تھی۔
मुझे सही बताएं, अपने आप को उसकी जगह रहकर सोचें कि जिसने 20 साल तक अपने पेट काट कर, अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपनी बच्ची के लिए पैसे जमा किए, और जब 20 साल बाद उसको खर्च करने का मौका आया, उसको तकलीफ कितनी हुई होगी कि यार सब खत्म, अब मैं कहां से लाऊंगा। ये तकलीफ यकीनन बहुत ज्यादा है। मगर मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं ना, देखिए 20 साल बाद भी किसी से पैसे तो उधार ले सकता है ना, दोबारा कमा सकता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर सकता है। मगर उस शख्स की मायूसी और उस शख्स की तकलीफ का अंदाजा कीजिए कि जो शख्स जिंदगी भर नमाजें पढ़ता रहा, सर्दी में उठ के वजू करके नमाजें पढ़ता रहा, रमजान में रोजे रखता रहा, हज भी किए, ज़कातें भी दी, बहुत बार शैतान ने बहकाने की कोशिश की, वो लड़ता रहा शैतान से कि नहीं मैंने गुनाह नहीं करने, और जब अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन पेश हो तो उसे उम्मीद होगी कि मेरे पास हज है, उम्रे हैं, नमाजें हैं, सजदे हैं, तिलावत है, रोजे हैं, और जब बारगाह इलाही में उसके नामा अमाल खोले जाएं और उसको कहा जाए कि जाओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नल एंड वॉइड, डिलीट इट। सोचिए उस दिन उसकी शर्मिंदगी, हसरत का आलम क्या होगा। उस दिन तो कोई चांस भी नहीं होगा ना कि दोबारा नहीं किया कर ले, इधर तो दोबारा कमा सकता है वो शख्स, मगर कयामत के दिन, टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन। मौला अली फरमाते हैं ना, ये वक्त जिंदगी में अमल कर सकते हो, कयामत का दिन अमल का नहीं, जजा का दिन होगा, फैसले का दिन होगा। तो उस दिन तो आपको सिर्फ फैसला ही होना है। तो अब पहले रियलाइज कर लीजिए ये कितना बड़ा मामला है कि अगर मेरे आमाल ही बर्बाद हो गए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब ये कौन सी बात कर रहे हैं कि अमाल कैसे बर्बाद हो सकते हैं, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, कोशिश करके ये अमाल किए। आज के दौर में नेकी करना भी आसान नहीं है, यही तो मैं समझाना चाहता हूं आज के बयान में कि आज के दौर में वाकई नेकी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप इतनी मुश्किल से नेकी कर भी रहे हैं, मगर उसको संभाल रहे हैं कि नहीं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में फिक्रमंद है कि नहीं, आपको पता है कि चोर कैसे चोरी करके जा सकता है आपकी नेकियों को। यही मेरा आज का टॉपिक है। और अब आप सोच, दोबारा ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि भाई बताएं तो सही वो कौन से अमाल हैं कि जिनसे नेकियां बर्बाद। मैं कुरान और हदीस से आज आपके सामने कुछ अमाल ऐसे रखूंगा, कुछ काम ऐसे रखूंगा कि जिसको करने वाले के बारे में फरमाया कि उसके अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। सबसे जिसको कहें कि अहम तरीन मामला पता है क्या है, कि इंसान का ईमान छिन जाए। जिसका ईमान चला गया ना, अब उसका कोई अमल उसके काम नहीं आएगा, चाहे उसकी जिंदगी सजदों से भरी हुई हो, चाहे उसने बहुत नमाजें पढ़ी हो, सारी जिंदगी रोजे रखे हो, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये बात कुरान कहता है, अल्लाह का कलाम क्या फरमाता है सुनिए। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अब इसका तर्जुमा सुनो। और तुम में जो कोई अपने दीन से फिर काफिर होकर मरे तो उन लोगों का किया अकारत गया, दुनिया में और आखिरत में सब जाया हो गया, और वो दोज़ख वाले हैं, उन्हें उसमें हमेशा रहना है। एक बात याद रखिएगा, ये हमें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि यार बंदा मुसलमान हो के काफिर कैसे हो सकता है, ईमान वाला हो के ईमान से कैसे निकल सकता है। ये बात तो आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेजी से मजहब फैल रहा है वो कौन सा है? इस्लाम है। द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ। इस पूरी कायनात में सबसे तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल रहा है। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि अगर कोई मुसलमान हो सकता है गैर मुस्लिम, तो मुसलमान भी इस्लाम से खारिज हो सकता है। ठीक है, एक हदीस पाक सुनाता हूं ताकि ये बात और क्लियर हो जाएगी। हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औलाद आदम मुख्तलिफ तबकात में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में पैदा की गई है। 4 कैटेगरीज, 4 किस्म बयान की नबी पाक ने फरमाया। एक पहली किस्म वो है कि बाज मोमिन पैदा होते हैं, ईमान वाली जिंदगी गुजारते हैं, और उनका खात्मा भी ईमान पर होता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कैटेगरी में हमें शामिल रखे, क्योंकि अल्लाह ने मुसलमान माँ बाप दिए, ईमान वाली जिंदगी दी है, अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाया। लेकिन सेकंड कैटेगरी नबी पाक ने फरमाया, कुछ लोग काफिर घराने में पैदा होते हैं, हालत कुफ्र पर जिंदा रहते हैं और हालत कुफ्र पर ही उनकी मौत होती है। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिमों के यहाँ पैदा होते हैं, कुफ्र वाली जिंदगी गुजारते हैं, कुफ्र पर भी मर जाते हैं। तीसरी कैटेगरी सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग काफिर पैदा होते हैं, काफिरों वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनका खात्मा ईमान पर हो जाता है ना। कई लोग जो मरने जो दुनिया में मुसलमान हो रहे हैं, ये क्या है? काफिर थे ना, गैर मुस्लिम थे, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए, बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक वाकया याद आ गया। हांगकांग में दावत इस्लामी वाले जो थे, वो हमारे मुबल्लिगीन किसी मरीज की इयादत के लिए हॉस्पिटल में गए। दावत इस्लामी के तो तरीकेकार में भी शामिल है, और हमें भी जाना चाहिए, मरीज की इयादत सुन्नत है। तो वो लोग वहां इयादत करने गए तो बराबर में बिस्तर पर एक 70 साल का हांगकांग में एक बूढ़ा शख्स गैर मुस्लिम, वो भी लेटा हुआ था, इलाज करवाने आया था। जब वो वापस जाने के उसने इशारा किया, इधर आइएगा। वो इधर गए तो कहा तुम लोग कौन हो? चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे मामा था। कहा मुसलमान है। क्यों आए थे? कहा हमारा एक दोस्त है, वो बीमार था, उसको देखने आए थे। अच्छा, मुसलमान क्या होता है, इस्लाम क्या होता है? 7, 8, 10 मिनट बातचीत हुई, इस्लामी भाइयों ने उसको दावत दी कि आप भी मुसलमान हो जाएं। अस्पताल के बिस्तर पर वो बूढ़ा शख्स कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मगर उससे बढ़कर
جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا، سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں، پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے بچے کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں یار، ایسے اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے، اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی، قرآن کی آیت سن لی، صحابہ نے بھی سنی، اولیاء نے بھی سنی. خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے میں دین ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے. اگر nobody care about it، بات بھی نہیں کرتا کوئی. اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا. اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، ایمان بڑی سینسیٹیو چیز ہے. اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاں یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر شیطان ہے نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، 50 سال کا تو ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں. جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال کوئی بے ایمان رہا، غیر مسلم رہا، صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے، مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا، مگر دل سے کہا. 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف، ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے معاذ اللہ، اللہ کی توہین کا، اللہ کے نبی کی توہین کا، اسلام کی توہین کا، جس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے. تھنک بیفور یو ٹاک، بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں، یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا. تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے. اب اس میں بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں، فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شو ایسے بنائے گئے، یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق. ہماری لمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے. لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہوتی ہے. بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ایک حد ہے ہماری نا، ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے. دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مگر ہم اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں شیطان تو چاہتا یہی ہے. الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں. وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے، آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں. اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا، اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، وہ ہے گناہوں کی عادت. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے. پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا. میں آخری بات اس موضوع پہ کر لوں تاکہ اگلے عمل کی طرف جاؤں، ورنہ یہی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میں پورا بیان اس پر کروں، اور کرنے چاہیے ایسے بیانات کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے. کہ اب آپ غور کریں، شیطان جو ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے. شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی، سو جا، رضائی اوڑی اور سو گیا. صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا. فائٹ ہوئی، شیطان جیت گیا. دوپہر ہوئی، ظہر نہیں پڑھنے دی، شیطان جیت گیا. مارکیٹ میں گیا، بے پردہ عورت گزری، شیطان نے کہا دیکھ لیا، شیطان جیت گیا. موبائل اٹھایا، حرام دیکھ لے، بری ویب سائٹ دیکھ لی، شیطان جیت گیا. کاروبار کرنے لگا، شیطان نے کہا جھوٹ بول دے، جھوٹ بولا، شیطان جیت گیا. دھوکہ دے دے، دھوکہ دیا، شیطان جیت گیا. سود کما لے، سود کا کام کیا، شیطان جیت گیا. جس سے روز شیطان جیت رہا ہے، مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی
ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے، مسلمان درست نہیں ہے، اللہ کا کلمہ مت پڑھ. جو روز شیطان کی مان رہا ہے، کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے، سردی کے دن ہے، جی چاہتا ہے نہ اٹھوں، شیطان کہتا ہے سو جا، کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں. وہ فجر ادا کرتا ہے، شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام دیکھ، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑے پیسے اس کام میں، وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے. شیطان کو ہراتا ہے، بے پردگی سے اسے بچاتا ہے. وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ. یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی، یاد رکھو. اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا، انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا، وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا. وہ جاگ رہا ہے، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، باریک حملے کرتا ہے. تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا. تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے. آپ بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا، نبی پاک کی دعائیں پڑھیں. ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا، ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا. ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، بڑا بنگلہ مل جائے، نوکری مل جائے. میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو، اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے؟ مگر آخرت بھی تو مانگو نا. قرآنی دعاؤں کو پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر فوراً کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ. پھر آگے وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بھی بچا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں. ایک اور عمل، اللہ اکبر، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے. اچھا، حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. آپ نے لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر، تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ختم نا، خاک ہو جائے گی. یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے؟ سارا دن نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے. یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے. اور حسد، اللہ اکبر، آج اتنا عام ہو چکا ہے. ہر دوسرے آدمی کو دوسرے سے حسد ہے، بلکہ بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جیسے سرکہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے. اب سرکے کو شہد میں ڈالے، شہد کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے. مگر آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں، میں نے کہا نا یہ لڑائی جاری رہے گی، اس بیان کے دوران بھی شیطان ساتھ چل رہا ہوگا. کسی کے ذہن میں سوال کر رہا ہوگا، یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا. وہ آپ کو یوزلی کلیریفائی کر رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے مگر میں تو حسد نہیں کرتا. نہیں، ایسے نہیں شیطان کو حملہ کرنے دیں گے، آج مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کچھ سمپٹمز بتاتا ہوں، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. پہلے تو حسد کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لو. حسد کی تعریف یہ ہے، the definition of jealousy، کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام. حسد کی جائز صورت بھی ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو ہماری اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ کہے یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں جائز ہی ہے. لیکن جو دوسری والی سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے تعریف پتہ چل گئی، اب کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، چیک کر لیتے ہیں. اگر ٹھیک ہے میرے اندر نہیں تو پھر صحیح ہے، پھر تو اللہ کا شکر ہے میرا دل صاف ہے. اگر گڑبڑ ہے تو پھر علاج بھی بتاؤں گا. اب پہلے تو لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا. چیک کیجئے آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے. اچھا، یہ ایک اور پہلے بات بتا دوں، حسد جو ہے نا ہوتا ہی اس سے جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے تعلق ہوتا ہے. جس سے تعلق نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا. ہمیں فیصلہ آباد میں رہ کر برازیل کے کسی شخص سے حسد نہیں ہو سکتا، ہم جانتے نہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. حسد کس سے ہوگا؟ یا تو کسی دوست سے ہوگا، یا کسی رشتہ دار سے ہوگا، یا اپنی فیلڈ کے کسی بندے سے ہوگا. آپ کاروبار کرتے نا، کسی کاروباری اپنے کسی کاروباری سے ہو جائے گا، اپنے کسی رشتہ دار سے ہو جائے گا، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی قریب پڑوسی سے ہو سکتا ہے، جس کو آپ جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے نا، آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں. اب چیک یہ کرنا ہے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو باؤنڈری بتا دی ہے. اب میرا لیبارٹری ٹیسٹ کہہ لیں، مدری لیبارٹری ٹیسٹ کرتا ہوں. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں. اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں، مجھے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. پہلا سوال، دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے، یا عورت بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، کہ یار جب بھی اس سے کوئی خوشی ملتی ہے نا،
नेमत मिलती है, तरक्की मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, तो मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे मजा नहीं आता। पहला सवाल अपने दिल में जवाब रखिएगा, मुझे मत बताइएगा। दूसरा सवाल, कोई ऐसा है कि जब उसकी तारीफ मेरे सामने होती है तो मुझे जरा भी मजा नहीं आता, मैं कहता कोई और बात करो ना यार, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे सामने किसी की तारीफ करते हैं, वो भाई नहीं यार उनका कारोबार बहुत आगे बढ़ गया यार, वो तो बड़े मशहूर हो गए, हाँ हाँ उनको तो बड़े लोग इज्जत देते हैं यार, उसकी बात छोड़ो यार, कोई और बात करो। अगर कोई ऐसा है कि उसके बारे में जब मुझसे कोई बात करता है और यहां पेन फील होता है, मैं बात बदलता हूं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा टेस्ट है। अब तीसरा टेस्ट है, कोई ऐसा है कि जब उसका नुकसान हो जाए, हैं, बदनाम हो जाए, उसका पैसा बर्बाद हो जाए, माद अल्लाह उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, उसका घर तबाह हो जाए, या उसके घराने में कोई झगड़ा हो जाए, उसकी फैमिली तितर बितर हो जाए, तो अंदर ही अंदर खुशी होती है, हाँ यार अब मजा आया, हाँ मैं तो चाहता यही था ये बर्बाद हो जाए। दीज आर द 3 सिम्टम्स। ये 3 सवाल हैं आपसे, जवाब मुझे कोई ना दे, अपने दिल से पूछो। अगर किसी के बारे में इन तीनों में से कोई एक भी कैफियत है ना, तो फिर हसद और किसको कहते हैं? जनाब आप बीमार हो चुके हैं, डॉक्टर कहते हैं ना आपके टेस्ट के बाद शुगर हो गई है भाई, ब्लड प्रेशर हो गया, अब हुण एहतियात करो, तो तुसी हुण एहतियात करो, तुहाडे दिल विच हसद आ गया है। अगर इन तीनों में से कोई एक बात का जवाब हां में आ रहा है और कोई बंदा या कोई रिश्तेदार औरत या फैमिली का कोई मेंबर जहन में आ रहा है, आपको पता है इतना मकार है शैतान, बहन को बहन से हसद करा देता है। कैसे? एक बहन खुशहाल है अपने ससुराल में, दूसरी बेचारी गरीब है, अब उसके दिल में डाल देगा ये तरक्की कर रही है, मैं पीछे रह गई, बर्बाद, नेकियां अच्छा, जिससे हसद कर रहे हैं ना हम उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। एक और बात सुन लेना, आज हसद इतनी खतरनाक बीमारी है कि हसद हो गया तो जल खुद ही रहा हूं मैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तरक्की किए जा रहा है, ना रात को नींद आ रही है, उसी के बारे में सोची जा रहा हूं, दिल अलग जल रहा है। कयामत की आग तो अलग है, अभी से दिल जल रहा है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। हसद के दुनियावी सिम्टम्स बताऊं आपको, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, आकर कान में कहते हैं, कभी पर्ची देते हैं, नींद नहीं आती, सुकून नहीं है, मैं सोचता बहुत हूं। जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना, चेक कर ले उसने किसी ना किसी का हसद वाला हुआ है, क्योंकि वो तरक्की किए जा रहा है, तुम्हारी नींद उड़ती जा रही है, तुम सोचते ही उसके बारे में हो, प्रॉब्लम होती है यार, एक और फैक्ट्री, एक और बंगला ले लिया, एक और कोठी ले ली, एक और गाड़ी ले ली, अरे भाई ले ली तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतनी खतरनाक ये बीमारी है कि चैन नहीं लेने देती बंदे को। ये सोचिएगा, यानी इसके दुनियावी नुकसान भी है ना, मैं अपनी फैमिली से डिस्टर्ब हो गया, मैं अपनी लाइफ से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैंने किसी का हसद दिल में पाल लिया। यार इसको तो मेरे मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, आज ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया, इसको इतनी इज्जत कैसे मिल गई, मैं भी तो एक, अच्छा ये पता है सिर्फ आम लोगों में नहीं, ये उलमा में हसद हो जाता है, नात खानों में आपस में हसद हो जाएगा। जो जिस फील्ड का होगा ना, हम जिस फील्ड के, हमें अपनी फील्ड वाले से हसद हो सकता है, अच्छा इसका बयान इतना अच्छा हो गया, इसकी आवाज इतनी अच्छी हो गई, शैतान मरदूद, कि कोई खूबसूरत होता है उससे हसद हो जाता है। बहुत सारी चीजों से हसद होता है, दौलत से, शोहरत से, खूबसूरती से, ताकत से, इक़्तिदार से, कोई भी नेमत मिले। अच्छा अब समर टेस्ट हो गया, लेबोरेटरी टेस्ट का रिजल्ट अपने पास ही रखिएगा, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता मेरे किसी भाई को अगर हसद हो गया है तो उसको क्लेरिफाई करने का तरीका भी बता देता हूं, उसका इलाज भी बता देता हूं। उसका इलाज यह है कि सबसे पहले तो आप ये रियलाइज करें कि मुझे हसद किससे हुआ है। अच्छा हसद किससे हुआ और क्यों हुआ है? किसी के माल से हो जाता है, किसी की खूबसूरती से हो जाता है, किसी की शोहरत से हो जाता है, व्हाटएवर, कोई रीजन होगा ना, वो रीजन पहले आप रियलाइज कर लें। पहला तरीका यह है, पहला इलाज यह है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर दे, मेरे दिल को गंदगी से पाक कर दे, दिल की सारी बीमारियों से पाक कर दे। एक तो दुआ है, अल्लाह करीम है, कबूल फरमा लेगा तो दिल पाक हो जाएगा। दूसरा, दुआ में उस बंदे को भी शामिल कर लें कि अल्लाह उसके माल में और बरकत दे दे, है, अगर वो उसके हुस्न से प्रॉब्लम है, अल्लाह उसके हुस्न में और बरकत दे दे, उसकी शोहरत से प्रॉब्लम है, अल्लाह उसकी शोहरत में और बरकत दे दे। हाँ है ये थोड़ा मुश्किल, ये एंटीबायोटिक है ना, इलाज हो रहा है ना। अब आप जब किसी के लिए दुआ करेंगे ना, या अल्लाह इसके माल में और बरकत दे दे, और थोड़े दिनों बाद आपको कोई बंदा आके बताएगा यार उसकी एक और फैक्ट्री लग गई, तो आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता था, लगनी थी फैक्ट्री। तीसरा तरीका एक और है हसद से निकलने का, कि जिससे हसद हुआ है ना उसको तोहफा दे। हदीस पाक का मजमून है, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। हाँ लेकिन ये बता के मत देना कि भाई तेरे से हसद हो गया था, तोहफा लेकर आएंगे, मौलाना साहब ने कहा, और गल खराब हो जाएगी, तो बताना नहीं उसको, हाँ वो बताना चले उसको। अच्छा एक बात और समझ लो आप, जिससे हसद हुआ है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे है, ठीक मुझे होना है। उसको तो शायद नेकियां मिल रही होंगी अगर कोई उसके बारे में गीबत कर रहा है, बदगुमानियां कर रहा है। हमें अपना इलाज करना है, मेरे अमाल बड़े थोड़े हैं। और शायर कहते हैं नफ्स बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले ने किया भी तो छुपाने ना दिया। एक तो नेकी हुई नहीं, हुई तो बचाई नहीं। तो दो बातें हो गई आज के बयान में, ईमान की हिफाजत और अपने आप को हसद से बचाना है। एक और अमल बड़ा खतरनाक है और उसको शिर्क असगर कहा गया, और वो बड़ा बारीक है, शैतान का ऐसा खतरनाक वार है कि पता भी नहीं चलने देता, और वो है रियाकारी। अच्छा रियाकारी क्या है? दिखलावा। बंदे को बड़ा जी चाहता है यार मैं नेकी करूं ना, पता तो चले मैंने क्या किया है, यार कमाल है, इतना 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 चंदा दिया और कोई ऐलान ही नहीं है, इतने इतने सजदे किए, पता ही नहीं किसी को कि कमरे के अंदर जाके कितने नफल पढ़ता हूं, तहज्जुद पढ़ता हूं।
تو اب نیکی کر، پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے، یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے. اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، اگین وہی والی بات، باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں. ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو. اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا تھا نا، جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر. ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی. حدیث کا خلاصہ ہے اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، جان دے دی تیری بارگاہ میں. یعنی آپ سوچو یار جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، مجاہد کہا جائے، تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو، شہید جہنم میں. کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا، شہرت کی تھی، لوگوں کو پتا چلے. اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا. اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں غور سے سنو، وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا. کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. میں خلاصہ کہہ رہا ہوں میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے. اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا، بس اب جہنم میں جاؤ. تیسرا قرآن کا قاری لایا جائے گا، علم سکھانے والا لایا جائے گا. اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی، میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا، تیرا دین پڑھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا. فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے. اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں، اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا، اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں، ڈیلیٹ کیسے کرواؤں، ضائع کیسے کرواؤں. ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں، ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں. ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، سرکار نے بڑا کرم کیا ہے، تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے، تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں، تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو فلاں بھی. بندہ کہ آئی صاحب کس نے پوچھا تھا یہ سب آپ سے؟ ہم نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ کی، آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی. اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے، اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے؟ آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں؟ اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں. پوچھے یہ کیوں؟ دیکھیں مجھے بتانے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کا کہیں لاس تو نہیں ہو گیا. انما الاعمال بالنیات. اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں کیا ہیں؟ ہم سوچیں. تہجد تو اکیلے میں پڑھتا ہے نا بندہ، لیکن کبھی ہم نے پڑھ لی تہجد، اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سامنے والے کو کیسے بتاؤں کہ تہجد پڑھی ہے؟ بس یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت کیوں تھکے ہیں حاجی صاحب؟ تو الحمدللہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ او ہن دل وچ ٹھنڈ پی گئی. اینو پتہ چل گیا اسی تہجد گزارنے. وہ نہیں بلو ٹک آتا ہے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو، ہمیں لگتا ہے میری عبادت اس کو ریسیو ہو گئی، اور ساڈے دل وچ ٹھنڈ پی گئی. اور اللہ کے بندے ریسیو بھی ہو گئی، ادھر سے ڈیلیٹ بھی ہو گئی. کیوں بتانا ہے؟ میں جانوں میرا رب جانے. یہ سمجھو بات کو، یہ بڑی باریک شیطان کا وار ہے. مسجد میں چندہ دیں، امام صاحب کو اسپیشل پرچی جاتی ہے، ذرا حاجی صاحب کے لیے اعلان کریں، ذرا کولر لگایا حاجی صاحب نے، یا مسجد کے پنکھے فلاں حاجی صاحب نے لگائے، قالین فلاں حاجی صاحب نے. کیوں آپ قالین لگا دیں، رب ثواب دینے والا ہے. میں ہر کسی اچھا اب اگین میں دیکھیں ہر اپنے ٹاپک میں شیطان کا ایک وار بھی انکلوڈ کر رہا ہوں. اب شیطان پتہ کیا وار کر رہا ہوگا؟ ہائے ہائے اتنا مردود ہے نا. یہ اس بیان میں بھی ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوگا، یہ عبدالحبیب بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے نا مسجد میں اعلان کرواتا ہے، وہ فلاں آدمی ہے نا نیکیاں بڑی بتاتا ہے، وہ ہمیں کوئی اور یاد دلا رہا ہوگا، ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرنے دے گا. ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریاکار کہہ سکیں، کیونکہ اگر نیکی کوئی اعلانیہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو اس کو ثواب ہے. کیا ہے انما الاعمال بالنیات. میں اپنے دل کو تو چیک کر لوں، ہم اپنے دل کو سب چیک کریں، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا. کہ میں جب اعلان کرنے کی سوچتا ہوں، میں جب واٹس ایپ یا فیس بک پہ لگاتا ہوں، میں جب دوستوں کو بتاتا ہوں قرآن اتنا پڑھا، تلاوت اتنی کی، بس یار آج آفس پہ غریب بندہ آیا تھا بڑا پریشان تھا، میں نے تو یار اس کو فوراً 25,000 روپے دے دیے. یہ کس لیے کہا؟ اگر اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا کا اچھا ماشاءاللہ یار اللہ آپ کو سلامت رکھے. پلیز
शैतान के वार को समझो। मैंने आपके सामने हदीस रखी है कि शहीद जहन्नम में जाएगा, वो शहीद जो जिहाद कर रहा है मगर दिखावे के लिए कर रहा है, वो सखी जहन्नम में जाएगा जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहा है मगर दिखावे के साथ कर रहा है अल्लाह के लिए। एक चुपता हुआ सवाल करके अगले टॉपिक की तरफ जाता हूं। अपने आप से मैं भी सवाल करता हूं, मैं खुद अपने आप से भी सवाल करता हूं। मेरे और आपके पास ऐसी कितनी नेकियां हैं जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने? कभी अकेले में सवाल करना अपने आप से कि किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, बस मैं जानूं मेरा रब जाने। सवाब तो उससे लेना है ना, जन्नत में तो उसी ने मुझे दाखिल करना है अपने कर्म से, मैं क्यों दुनिया वालों को बताऊं? अच्छा, फिर इखलास, रियाकारी के अगेंस्ट क्या है इखलास? इखलास की तारीफ पता है क्या है? आए हाय, उलमा भी कमाल करते हैं, एक जुमले में गली मुका देते हैं। कहते इखलास की तारीफ यह है जिस तरह तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो ना, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाओ। हम में से कोई चाहता है मेरी खताएं पता चले कि मैंने कल क्या गुनाह किया, परसों क्या किया? नहीं नहीं नहीं, किसी को मेरी खता नहीं पता चलनी चाहिए, हम छुपाते हैं, मगर नेकियां सबको पता चलनी चाहिए। समझो इस वार को शैतान के। तीसरा अमल मैंने बता दिया आपको, रियाकारी। चौथा अमल जो इससे मिलता जुलता ही है, वो भी अमाल बर्बाद करने वाला अमल है, और वो है खुद पसंदी। इंसान जो है ना, अपने अंदर अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। हदीस पाक में आता है खुद पसंदी 70 साल के अमल को बर्बाद कर देती है। आए हाय, मैं 70 साल नमाजें पढ़ूं, 70 साल रोजे रखूं, सदके खैरात करूं, और एक खुद पसंदी मेरे सारे अमाल बर्बाद करते। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, अपने बच्चे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे, तो जब सफर पर जा रहे थे तो सराय खाना आया, रात को सो गए काफले वालों के साथ। बाप बेटे उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। जब तहज्जुद पढ़ी ना, तो बेटे ने अब्बू को कहा, अब्बू ये कैसे लोग हैं, सारे सोए हुए हैं, कोई भी नहीं उठा तहज्जुद के लिए। तो वालिद ने बेटे को बड़ा कमाल का जवाब दिया कि बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा ही था। समझाई बात? ये जुमला बड़ा कमाल का है। आप तहज्जुद पढ़कर दूसरों को हकीर समझने लगे ना, और अपने आप को मैंने तहज्जुद पढ़ी, देखो यार ये सब सो रहे हैं। यही तो खुद पसंदी है कि अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, उसका अपना ही कमाल समझ रहे हैं, अल्लाह की अता नहीं समझ रहे उसे। खुद पसंदी नहीं आनी चाहिए। 70 साल के अमल बर्बाद करने वाला मैंने अमल आपके सामने रखा है। अब मैं आखिरी बात, ऐसे बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन ज़ाहिर एक बयान में मैं सारे तो नहीं डिस्कस कर सकूंगा ना। मैं कोशिश करूंगा या कोशिश कर रहा हूं कि वो अमाल ज्यादा डिस्कस करूं जो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गए, वो हमारे दरमियान आ चुके हैं और हमारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं इससे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सिक्योर योर गुड डीड्स। अच्छे अमाल को बचाने की फिक्र करो ना, है ही थोड़े, और वो भी बर्बाद हो गए तो बनेगा क्या मेरा? और अब वो क्या है? वो कुरान कहता है, वो क्या है? कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अपने सदके बातिल न करो एहसान जताकर और तकलीफ देकर। ये भी बहुत बड़ा मसला है। अव्वल तो किसी के साथ भलाई करनी नहीं है, और भलाई कर ली, अब सारी जिंदगी उसे एहसान जताना है। याद है ना, मैंने नौकरी दिलाई थी, भूल तो नहीं गया? चप्पल पहनकर आया था मेरे पास, अब गाड़ी वाला हो गया, भूल तो नहीं गया मेरा एहसान? तेरी बहन की शादी थी, मैंने उसका जहेज दिलवाया था, बड़ा आदमी हो गया, लेकिन याद है ना मैंने तेरे को लोन दिलवाया था। तौबा तौबा तौबा। सोचो, कभी जिंदगी में एहसान जताने वाले मत बनना। मेरी और आपकी औकात क्या है? अगर मैंने किसी के साथ भला किया, मैंने अल्लाह की राह में खर्च किया, तो ये रब ने दिया ना। मैं खुदा की कसम कई बार ये बयानात में जुमला कहा है कि यार जब भी अल्लाह की राह में दो ना, किसी गरीब की मदद करो, किसी सदके की जगह पर दो, मस्जिद में दो, व्हाटएवर, अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह की बारगाह में एक सजदा भी किया करो। अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मुझे मांगने वाला नहीं बनाया है। आज मेरा कोई मुलाजिम, मेरा कोई गरीब रिश्तेदार मेरे दरवाजे पर आकर कहे कि भाईजान मेरी बच्ची की शादी है और मुझे फर्नीचर चाहिए, हम एहसान जताएंगे? सोचो, मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा हो सकता था, मुझे आज अल्लाह ने दिया है ना, अगर ना दिया होता तो मैं भी अपनी बच्ची की शादी के लिए किसी के दरवाजे पर खड़ा होता। मैं भी किसी दोस्त के पास जाता कि मां हॉस्पिटल में और इलाज के पैसे नहीं है। ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं और मैं उन्हें देकर जताऊंगा। ना करो ऐसा, अल्लाह के लिए मदद किया करो, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करो। ये सारा सदका जाया हो जाएगा। आप मस्जिद में देकर, मदरसे में देकर, दीनी कामों में देकर रसीद भी ले लें, मगर रसीद तो रह जाएगी, सवाब चला गया अगर आपकी नीयत दिखावे की है, आपकी नीयत अल्लाह की रजा की नहीं है। इस सदके बातिल हो जाएंगे। कुरान कहता है ना। मैं जब भी ये बात बयान करता हूं मुझे एक वाकया याद आ जाता है कि एक बार मैं बिजनेसमैन है, उनके घर गया, काफी बड़ा उनका बंगलो है। हम बैठे थे तो उनका मुलाजिम चाय लेकर आया। जैसी मुलाजिम आया ना चाय लेकर, तो उस शख्स ने पता है क्या किया? कहता है ये मेरा मुलाजिम है, मैंने इसको घर बना के दिया है, इसकी बच्ची की शादी कराई है। आप यकीन करें, मैं इतना अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गया कि यार ये क्यों ये बातें मुझे बता रहा है, इस बंदे का क्या हाल हो रहा होगा। अब वो मुलाजिम दिल ही दिल में कितना रो रहा होगा कि यार साहब ने एक बार मेरी मदद की है, हर मेहमान को सुनाते हैं। ये क्यों करते हैं हम? आपने कर दिया ठीक है, आप दूसरों को बताकर उसे जलील करेंगे। यही तो कुरान कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, अपने सदके बातिल न करो, एहसान जताकर, ईजा पहुंचाकर। हम तकलीफ पहुंचाते हैं, बाज़-औक़ात मदद भी करते हैं और उसको इतने ताने देते हैं कि बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है। गरीब है, कर कुछ नहीं सकता।
کبھی بھی اپنے اندر عادت نہیں ہونی چاہیے. بلکہ سچی بات بتاؤں, ہمیں تو یہ بھی نہیں امید ہونی چاہیے کہ یار میں کسی کو صدقہ دوں تو یہ میرے لیے دعا کرے, میرا نام لے کے دعا. ہم پتہ ہے کہ عمرے پہ بھیجتے ہیں کسی کو, جاؤ عمرے پہ جانا, ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا. ہم تو 7 فیس بھی رکھتے ہیں, اتنے عمرے کرنا, امی کے نام پہ کرنا, ابا کا. یار آپ کچھ بھی نہ بولو اس کو, وہ جا رہا ہے قدم قدم پر ثواب آپ کو مل رہا ہے. آپ کو بولنے کی ضرورت کیا, میرا رب سب جانتا ہے نا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, امہات المومنین ہے نا, کیا شاندار انداز ہوتا تھا. آپ اپنے غلام کو پیسے دیتی, فرماتی جاؤ کسی غریب کو دے آؤ, اور دیکھو غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کرانا, اور اگر وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا. اب مثال کے طور پہ وہ غریب کو جا کے پیسے دیتے, غریب دعا کرتا کہ یا اللہ ان کی خیر ہو, رزق میں برکت ہو, وہ دعائیں لکھ کر لاتے. اور حضرت ام سلمہ اور بی بی عائشہ ہاتھ اٹھا کر اس فقیر کے لیے وہی دعائیں کیا کرتی جو انہوں نے ان کے لیے کی تھی, اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, اجر اللہ سے لینا ہے. سبحان اللہ, کیا انداز ہے. صدقہ کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, مگر ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہی سوال اگین, ایسے کتنے اعمال ہیں میرے اور آپ کے پاس کہ میں جانوں اور میرا رب جانے. ہاں یقیناً کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کے کرنی چاہیے, اور اس نیت سے کرنی چاہیے کہ لوگ کریں, لیکن دل کی کیفیت اپنے آپ سے پوچھ لیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں. ہم اپنے پیسوں کی, اپنی فیکٹری کی, اپنے گھر کی, اپنی گاڑیوں کی, سب کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں کیونکہ وہ قیمتی ہیں. خدا کی قسم سب سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں, اور سیکنڈ پھر میرے اعمال ہیں, نیکیاں نہیں ہیں. قیامت کے دن اگر کہہ دیا گیا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے. ہمارے بزرگان دین اتنے سینسیٹیو تھے اس معاملے میں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کپڑے سیتے تھے, بہت اچھے کپڑے سیتے تھے. تو وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جو کپڑے بناتے تھے وہ سیل کرتے تھے. تو وہ ایک بار گئے ایک جگہ پر, اور ایک کپڑے کے بڑے ایکسپرٹ تاجر کو انہوں نے اپنا پیس دیا, کڑائی وڑائی کر کے لے گئے تھے. تو اس نے جیسے ہی کپڑا ہاتھ میں لیا نا, تو اس نے اس کے عیب نکالنا شروع کیے. اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے, کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے, فلاں چیز غلط ہے. تو وہ بزرگ رونے لگے. تو وہ تاجر کہتا ہے, آپ روئے نا, میں لے لیتا ہوں, پرچیز کر لیتا ہوں, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا, تمہیں میرے کپڑا میں عیب نکالیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے ہوش کے مطابق, اپنی خیال کے مطابق بالکل صحیح سیا تھا, مگر جب یہ کپڑا کسی ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا تو اس کو میرے عیب پتہ چل گئے. میں نے اپنی سوچ سے نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں, اپنے حساب سے صدقے ٹھیک کیے ہیں, میں نے عمرے اور حج ٹھیک کیے ہیں, لیکن قیامت کے دن جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ادھر سے کہہ دیا گیا تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے, تیرے صدقوں میں اخلاص نہیں ہے, تیری عبادت میں ذوق نہیں ہے, تیری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی, تو میرا کیا بنے گا؟ اس طرح وہ سوچتے تھے. کبھی ہم نے نیکی کر کے یہ سوچا کہ یا اللہ نیکی بچی رہے, قبول فرما لے. ہم تو نیکی کر کے پھول جاتے ہیں, بھائی میں نمازی, میں حاجی, میں روزہ دار, میں صدقہ دینے والا. نہیں, پلیز سمجھو بات کو. ہم نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جو بڑے بڑے نامور اس زمانے کے جناب مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے. جب شیطان غالب آیا, نفس غالب آیا, لالچ غالب آئی, تو ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. بلم بن باعورہ کا واقعہ کس کو نہیں پتا, مستجاب الدعوات تھا وہ شخص, لیکن جب لالچ غالب آئی, شیطان کا داؤ چل گیا, حضرت موسیٰ کے خلاف ہوا, ان کے بارے میں بدعا کرنے لگا, اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی اور کفر پر اس پر خاتمہ ہوا. ہمیں ڈرنا ہے, دعائیں مانگنی ہے, اور یہ خوف ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے. ہاں, سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, بی بی فاطمہ, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے واقعات تو پڑھیں. یہ تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا. کیوں کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہاں میرا ایمان نہ چلا جائے, میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ فکر میں آج کے بیان میں پیش کرنا چاہتا تھا. حسد سے بچنا ہے, نیت کر لیں انشاءاللہ. ہم نے احسان جتانے سے اور دکھلاوے سے بچنا ہے, خود پسندی سے بچنا ہے, اور سب سے مین جو پہلا میرا ٹاپک تھا, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, یقین کریں, اور وہ ایسا ڈاکو ہے شیطان کے نظر بھی نہیں آتا. اور ڈاکو تو نظر آتے ہیں نا, پولیس والا آپ کھڑا کر لیں گے, آپ کو دل کے آگے پیچھے پہرے دار بٹھانے ہوں گے. پہرے دار کون ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ کے پہرے دار بٹھانا ہوگا, آپ نے کلمہ پاک کا ورد کرنا ہوگا. اچھا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. سب کی تمنا کیا ہے؟ یا اللہ مرنے سے پہلے, مرتے وقت کیا نصیب کرنا؟ کلمہ نصیب کرنا. آج دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے یہ چیک کرو نا. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھو نا. اور یہ بات بڑی عجیب بتانے جا رہا ہوں, ایک بزرگ کا جملہ میں بھولتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبانیں بھاری پڑیں گی اس دن تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. موت کے وقت زبان بھاری ہو جاتی ہے, مگر ہم کئی ہفتے ہو گئے کلمہ نہیں پڑھا ہم نے. کتنی تسبیحاں پڑھی کلمے کی؟ روز کم از کم 1 تسبیح, 100 بار کلمہ. اچھا, آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں افضل الذکر کہا گیا, سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورا کلمہ پڑھیں یا کم از کم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں, اور آخر میں 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں تاکہ میری زبان کلمے کی عادی رہے. اور جو چیز عادی ہوتی ہے نا وہ پتہ کب نکلتی ہے. آخری بات, چلیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے, اور اللہ کرے کہ میرے بیان سے کوئی یہ میسج لے جائے. انسان پر جب دھکا لگتا ہے نا, چوٹ لگتی ہے,
مشکل وقت آتا ہے تو جو اندر اصلی ہوتا ہے نا باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. ایک شخص تھا بادشاہ کے پاس آیا, کئی زبانوں کا ماہر, ایکسپرٹ. اس کی زبان اتنی فلوئنٹ تھی کہ اس نے چیلنج کیا کہ میری اوریجنل زبان پہچان کے بتائیں. عربی بھی تو انگلش بھی تو اردو بھی تو فرینچ بھی, جس زبان میں بات کریں اس زبان میں وہ جواب دے, اور بڑی فلوئنٹ جواب دے. کوئی نہیں پہچان سکا. ایک شخص آیا, کہتا بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا ٹائم دے, میں اس کو پہچان لوں گا. کیسے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ ہی رکھ دیں اپنے محل میں. ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دے دیا. صبح ہوئی تو بندہ کمرے سے باہر نکلا, جب سیڑھیوں پہ آیا تو پیچھے سے اسے دھکا دے دیا. وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور اب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, گالیاں نکالنا شروع کر دی. کہا بادشاہ سلامت جس زبان میں گالیاں دے رہے ہیں یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو جھٹکا لگتا ہے نا تو اس کا اصل باہر آتا ہے. اس کو اور آسان سمجھا دیتا ہوں. کوئی سالن لے کر, پیالہ لے کر ہمارے قریب سے گزرے, اس کو ٹھوکر لگے گی تو برتن سے کیا نکلے گا؟ سالن گرے گا نا. اور اگر کوئی پانی کا پیالہ لے کے جا رہا ہے, اس کو ٹھوکر لگیں گے تو کیا گرے گا؟ تو جو ٹھوکر لگتی ہے نا, جو اندر ہوتا ہے نا, وہی باہر نکلتا ہے. اب مثال دیتا ہوں, آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, ایکسیڈنٹ ہونے سے بچے آپ. کیا نکلا زبان سے؟ کچھ لوگوں کی زبان سے اس وقت گالی نکلتی ہے, اور کچھ لوگوں کی زبان سے ماشاءاللہ اس وقت یا رسول اللہ نکلتا ہے, لا الہ الا اللہ نکلتا ہے, یا غوث اعظم نکلتا ہے. کیوں؟ اندر اچھا بھرا ہوا ہے. جب جھٹکا لگانا تو اندر والا باہر آ گیا. اور ہم نے دیکھا ہے اس وقت کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے اس وقت بھی گالی نکلتی ہے, بری بات نکلتی ہے, ارے تیری تو. کیوں؟ اندر گندا بھرا ہوا ہے. اپنے برتن کو صاف رکھنا, موت کے وقت ایک جھٹکا لگنا ہے, اور جب جھٹکا لگے نا تو میری زبان کلمہ پڑھ لے, میری زبان میرے آقا کا نام لے لے, میری زبان درود پاک پڑھ لے. اندر اچھا ہونا چاہیے. بری محفلیں چھوڑ دو, برے دوست چھوڑ دو, ورنہ یہ گندگی بھر جائے گی دل میں. اور روزانہ کم از کم 100 بار نیت کرو کہ کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, ابھی کلمے پڑھتے رہو تاکہ مشکل وقت جب آئے, جب سکرات کے وقت زبان بھاری ہو جائے تو میری زبان کلمہ پڑھنے والی بن جائے. تو انشاءاللہ کلمے کے عادی بن جاؤ, اور ایسے دوستوں سے بچو, ایسی محفلوں سے بچو جہاں کفریہ باتیں کی جاتی ہیں. میرے رضا نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اور چور بھی کیسا ہے شیطان؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان چھیننے آیا ہے اور تو سو رہا ہے, تجھے فکر ہی نہیں. تو بہرحال الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں ہمیں ایسی سوچ دی جاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. پہلے تو نیکیاں کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے, مگر پھر اس کو بچانا ہے, اس کی سیکیورٹی کی فکر کرنی ہے. اور میں نے آج چند باتیں بتائی. میں آخر میں ایک بک سجیسٹ کرنا چاہوں گا. ایک کتاب ہے جس کتاب سے میں نے آج بیان کیا, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مہربانی ہے, دعوت اسلامی کی یقین کریں مہربانی ہے. اگر میں آپ کو کہوں یار حدیثیں جمع کرو اور ڈھونڈو اس میں کون کون سی چیزیں جو اعمال برباد کریں گی, ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی والوں نے ایک پوری کتاب بنا دی ہے. ساری وہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں جمع کر دیں کہ جس میں نبی پاک نے اور اللہ کے پیارے کلام نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری نیکیاں برباد کر دیں گے. وہ کتاب لیں, اس کو پڑھیں. تو بہرحال آج انشاءاللہ یہ آپ نے اور میں نے عزم کر کے جانا ہے, اب شیطان کو نیکیاں نہیں برباد کرنے دوں گا. ایسے کیسے برباد کر دے؟ تو اتنی مشکل سے نیکی کماؤ اور میری برباد کر دے ایک جھٹکے کے اندر. آپ کے پیسے کو چھین لے, کتنا برا لگتا ہے کہ یار میں آج سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے پیسے کما کے آؤں اور رات کو آؤں اور اپنے پیسوں کو آگ لگا دوں. کوئی نہیں کرنے دے گا. یہ ہم حسد کر کے نیکیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ, اور نیکیاں بڑھانے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. اس طرح کے مزید بیانات سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے